اتحیات کی جگہ فاتحہ پڑھ دی، اب کیا ہوگا؟ نماز میں یہ غلطی اکثر ہوتی ہے، مگر حکم کیا ہے؟ یہ غلطی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے جاننا لازمی ہے۔ اگر بیٹھ کر سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو کیا نماز ٹوٹ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے حال جاننے والا، غفور الرحیم، مہربان اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اللہ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی وہ جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے۔ یہی اللہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری بے بسی کو محسوس کرتا ہے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی رب نے ہمیں نماز جیسی عظیم عبادت عطا کی۔ قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز دلوں کو زندہ کرتی ہے، انسان میں نور پیدا کرتی ہے، مشکلات کو آسان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتی ہے۔ لیکن انسان کمزور ہے، بھول چوک اس کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کمزوری کی وجہ سے انسان کبھی دھیان بھٹکا بیٹھتا ہے، کبھی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی رکعتیں بھول جاتا ہے، کبھی قاعدہ بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسی کما تنسون، یعنی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے کہ تم بھولتے ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے نماز میں بھول چوک کا آسان حل عطا فرمایا، اور وہ حل ہے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز میں غلطی فرمائی تو صحابہ کرام کو سجدہ سہو سکھایا اور فرمایا فمن نسی فلیسجد سجدتین، یعنی جس نے نماز میں بھول ہو جائے وہ 2 سجدے ادا کرے۔ آج ہم اسی مسئلے پر بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تشہد میں بیٹھے اور اتحیات پڑھنی ہو لیکن غلطی سے سورۃ فاتحہ پڑھ دے تو اب اس نماز کو صحیح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا نماز باقی ہے؟ کیا نماز ٹوٹ گئی؟ کیا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اس کا جواب ہے کیا کہ نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ یہ صرف سہو کی غلطی ہے اور اس کا حل ہے سجدہ سہو۔ اگر کوئی شخص تہجد میں بیٹھ کر غلطی سے سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اسے وہیں بیٹھے بیٹھے یاد آ جائے تو فوراً فاتحہ چھوڑ کر اتحیات پڑھ لے اور نماز جاری رکھے، آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ اگر اگلی رکعت میں کھڑے ہو کر یاد آئے تو واپس نہیں بیٹھتا بلکہ کھڑے رہ کر نماز پوری کرتا ہے اور آخر میں 2 سجدے سہو کر کے نماز مکمل کر لیتا ہے۔ اگر سلام میں پہلے یاد آئے تو بھی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد چند لمحوں میں یاد آ جائے تو فوراً سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر نماز سے بالکل فارغ ہو چکا ہو، بات چیت کر لی ہو، کافی وقت گزر گیا ہو، پھر سجدہ نہیں ہو سکتا، ایسے میں نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا واجب ہے اور واجب کا چھوڑا جانا سجدہ سہو کا سبب بنتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نماز مکمل کر کے جیسے ہی تشہد یعنی درود پاک اور دعا پڑھ لی جائے لیکن سلام نہ پھرا جائے بلکہ 2 سجدے کیے جائیں، پھر دوبارہ سے بیٹھ کر 2 سلام پھر دیا جائے، پھر نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز عصر ادا فرمائی۔
صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، حالانکہ عصر کی نماز 4 رکعت کی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، لیکن ادب کی وجہ سے کوئی کچھ نہ بولا۔ نماز ختم ہوئی تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ ادب کے ساتھ آگے بڑھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کم کر دی گئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں۔ صحابی نے موت کہا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے اور باقی 2 رکعتیں پڑھی۔ 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر آخر میں 2 سجدے سہو کیے اور سلام پھیرا۔ جب کسی سے نماز میں بھول ہو جائے تو وہ 2 سجدے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث 1227، صحیح مسلم اور صحیح حدیث میں 573۔ اس واقعے سے ہمیں 2 بڑی تعلیمیں ملتی ہیں۔ نماز میں بھول ہو جانا انسانیت ہے۔ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے کہ تم بھولتے ہو۔ صحیح مسلم۔ حل یہ نہیں کہ نماز توڑ دی جائے، حل سجدہ سہو ہے۔ جو غلطی سے رہ جائے، چاہے رکعت بھول جائے، چاہے قاعدہ، چاہے فاتحہ غلط جگہ پڑھ لی جائے، ایسے سجدہ سہو سے مکمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ سجدہ سہو نماز کی کمزوری کا سہارا ہے۔ اور یاد رکھیں، نماز میں بھول چوک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یاتی احدکم فی الصلاۃ فیلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی، یعنی شیطان نماز سے میں آتا ہے اور انسان کو اس قدر الجھا دیتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس لیے نماز میں اگر وسوسے آئیں یا دل بھٹک جائے تو پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کا حال جانتا ہے، ان کی کوشش دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری بھول چوک کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو نماز کی محبت سے بھر دے، ہمیں خشوع خضوع عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ وہ ہم سب سے عبادت میں ہونے والی ہر غلطی کو معاف فرما دے۔ آخر میں پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ نماز ایک دوا ہے، دل کے غموں کی دوا ہے، بے چینی کی دوا ہے، خوف کی دوا ہے، پریشانی کی دوا ہے، تنگ رزق کی دوا ہے اور روح کی بیماریوں کی سب سے مضبوط دوا ہے۔ جس سے دل بے قرار ہو، نماز پڑھیں، سجدہ کریں اور اللہ سے بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جو بندہ نماز میں سکون ڈھونڈتا ہے، اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ زندگی کی طاقت ہے، اور جو انسان نماز کو مضبوط کر لیتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو نماز کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی تھام لیتا ہے۔ جو سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ اسے مشکلات سے اٹھا لیتا ہے۔ نماز ہمیں زندگی دیتی ہے، رب سے جوڑتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے اور انسان کو وہ سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کی کسی بھی دوا میں موجود نہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز کی حقیقی لذت عطا فرمائے، نماز میں بھول چوک سے بچائے اور جب بھول ہو جائے تو اسے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واجبات کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ، با جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گھروں پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔